بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 250 ہے، اور اس سبق میں 3 اجناس سے بحث کریں گے. جنس نمبر 1 ادعاء الوکالت عن الغائب بقبض دینہ. نمبر 2 ادعاء الوکالت عن الغائب بقبض العین. نمبر 3 ادعاء الوکالت مع التصادق فی الوکالت. اور کتاب کی عبارت ولو کان الغریم لم یصدقہ سے لے کر لأنہ نائب تک ہوگی. آتے اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1 من اقر علی نفسہ یؤخذ بہ، کہ جس شخص نے اپنے آپ پر اقرار کیا تو اس اقرار کی بنا پر اس کا مواخذہ ہوگا. نمبر 2 ابطال الحقوق لا یجوز، کسی کے حق کو باطل کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 3 القبض ینقض بفوت الغرض، کہ غرض کے فوت ہونے سے قبض فوت ہو جائے گا. نمبر 4 المظلوم لا یظلم غیرہ، کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے تو وہ کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا. نمبر 5 لا رجوع فی الاستیفاء ما لم یبطل اصلا، کہ استعفیٰ جب تک بنیاد سے باطل نہ ہو تب تک اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. آتے ہیں فصول کی طرف. تو جنس ادعاء الوکالت عن الغائب بقبض دینہ 3 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1 صدق المدیون المدعی للوکالت، کہ مدیون نے مدعی للوکالہ کی تصدیق کی تو اس صورت میں مدیون کو یجبر علی الدفع ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا. نمبر 2 کذب المدیون المدعی، مدیون نے مدعی کی تکذیب کی جھٹلایا تو اس صورت میں مجبور نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ اس کی وکالت حجت سے ثابت ہو جائے. نمبر 3 سکت المدیون عن التکذیب والتصدیق، مدیون نے نہ تو وکیل کی تصدیق کی اور نہ ہی تکذیب کی تو اس صورت میں بھی دفع پر مجبور نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ حجت سے اس کی وکالت ثابت ہو جائے. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ولو کان الغریم لم یصدقہ علی الوکالت، اور اگر مقروض نے وکالت پر وکیل کی تصدیق نہیں کی ودفعہ الیہ علی ادعائہ، اور مال اسے اس کے دعوی پر دے دیا. فإن رجع صاحب المال علی الغریم، پھر اگر صاحب مال نے مقروض پر رجوع کیا رجع الغریم علی الوکیل، تو مقروض وکیل پر رجوع کرے گا. لأنہ لم یصدقہ علی الوکالت، اس لیے کہ مقروض نے وکیل کی تصدیق وکالت میں نہیں کی ہے. وإنما دفعہ الیہ علی رجاء الاجازت، اور محض اجازت کی امید سے اسے مال دیا تھا. فإذا انقطع رجاؤہ رجع علیہ، پس جب اس کی امید منقطع ہوئی تو وکیل پر رجوع کرے گا. وکذا اذا دفعہ الیہ علی تکذیبہ ایاہ فی الوکالۃ وہذا اظہر لما قلنا، اور اسی طرح اگر مقروض نے وکالت میں وکیل کی تکذیب کرتے ہوئے مال دیا تھا تو بھی یہی حکم ہے، اور یہ زیادہ ظاہر ہے اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں. وفی الوجوہ کلہا لیس لہ ان یسترد المدفوع حتی یحضر الغائب، اور ان تمام صورتوں میں مقروض کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ادا کردہ مال واپس طلب کرے یہاں تک کہ غائب موکل حاضر ہو. لأن المؤدى صار حقا للغائب، اس لیے کہ ادا کیا گیا مال غائب کا حق بن چکا ہے. اما ظاہرا او محتملا، یا تو ظاہری طور پر یا احتمالا. فصار کما اذا دفعہ الى فضولی علی رجاء الاجازت، تو یہ ایسا ہوا جیسا کہ مال ایک فضولی شخص کو دیا ہو اجازت کی امید پر. لم یملک الاسترداد لاحتمال الاجازت، تو اسے واپس لینے کا اختیار نہیں ہوتا اجازت کے احتمال کی وجہ سے. وَلِأَنَّ مَنْ بَاشَرَ التَّصَرُّفَ لِغَرَضٍ، اور اس لیے کہ جس نے کسی مقصد کے لیے تصرف کیا لَيْسَ لَهُ أَن يَنْقُضَهُ مَا لَمْ يَقَعِ الْيَاسُ عَنْ غَرَضِهِ، تو اسے اس تصرف کے توڑنے کا حق حاصل نہیں ہے جب تک وہ اس غرض سے نا امید نہ ہو. قال ولو كان الغریم لم يصدقه على الوکالۃ، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ مقروض کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ قرض دہندہ نے مجھے قرضہ کے مال پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے. مقروض نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی تکذیب کی، اور اس کے دعوے کی بنا پر مال اسے حوالہ کیا. تو ابھی اگر موکل صاحب مال قرض دہندہ
آتا ہے اور مقروض سے مال کا مطالبہ کرتا ہے تو مقروض یہ مال اس کو دے دے گا اور پھر یہ مقروض وکیل پر رجوع کرے گا، چاہے وہ مال وکیل نے ضائع کیا ہے یا اس کے قبضہ میں موجود ہے۔ لأنه لم يصدقه على الوکالة، اس لیے کہ مقروض نے اس مدعی وکالہ کی تصدیق نہیں کی ہے کہ آپ موکل کی طرف سے وکیل ہے، بلکہ صرف اس امید پر دی ہے کہ شاید موکل اس کی اجازت دے دیں۔ تو جب موکل آیا اور اس نے اجازت نہیں دی تو اس کی امید منقطع ہوئی، لہٰذا اسے رجوع کا حق حاصل ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى تَكْذِيبِهِ، اور اسی طرح اگر مقروض نے وکیل کی تکذیب کی اور یہ کہا کہ قرض دہندہ نے آپ کو وکیل بقبض الدین نہیں بنایا، لیکن صرف اس امید پر مال دیا کہ شاید قرض دہندہ اجازت دے دیں، تو اگر اجازت دے دی پھر تو معاملہ ختم۔ لیکن اگر وہ مقروض سے مال کا مطالبہ کریں تو مقروض کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ وکیل پر رجوع کریں، چاہے مال اس کے قبضہ میں موجود ہے اور چاہے ضائع ہو چکا ہے۔ وفی الوجوہ کلہا، یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں، یعنی مقروض نے تصدیق کی تھی لیکن وکیل کو ضامن نہیں بنایا تھا، دوسری صورت یہ ہے کہ تصدیق کی ہے لیکن ساتھ ساتھ وکیل کو ضامن بھی بنایا ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ سکوت اختیار کیا، چوتھی صورت یہ ہے کہ جو ابھی بیان کی کہ مقروض نے وکیل کو جھٹلایا۔ تو ان تمام صورتوں میں مقروض کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ادا شدہ مال واپس لے یہاں تک کہ موکل حاضر نہ ہو، لأن المؤدى صار حقا للغائب، مقروض نے جب وکیل کو مال دے دیا تو غائب موکل قرض دہندہ کے آنے سے پہلے اسے واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ اس پر صاحب ہدایہ نے دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جب مقروض نے مال دے دیا وکیل کو تو اس مال کے ساتھ غائب قرض دہندہ موکل کا حق متعلق ہوا، یا تو ظاہری طور پر یا احتمالاً، ظاہری طور پر تو اس صورت میں کہ جب مقروض نے وکیل کی تصدیق کی، چاہے تضمین کے ساتھ اور چاہے بلا تضمین ہو، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ مال اس قرض دہندہ کا ہوا، اور احتمالاً اس صورت میں کہ جب مقروض نے سکوت اختیار کیا یا وکیل کی تکذیب کی، تو اس صورت میں احتمال ہے کہ شاید وہ غائب قرض دہندہ اجازت دے دیں۔ تو جب ظاہراً یا احتمالاً اس مال کے ساتھ اس کا حق متعلق ہوا تو جب تک وہ حاضر نہ ہو تب تک مقروض کو اس مال کے واپس لینے کا حق نہیں ہوگا۔ فصار کما اذا دفعه الى فضولین، اور اس کی مثال ایسے ہیں کہ مقروض نے وکیل کے بجائے یہ مال کسی تیسرے شخص کو دیا اس امید پر کہ شاید موکل قرض دہندہ اجازت دے دیں، تو اس صورت میں جب تک وہ موکل حاضر نہ ہو تب تک مقروض کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس فضولی سے مال واپس لے لیں، کیونکہ اجازت کا احتمال ہے۔ تو جیسے اس صورت میں مقروض کو مال واپس لینے کا حق نہیں ہے، ایسی ہماری ذکر کردہ صورت میں بھی جب تک موکل حاضر نہ ہو وکیل مقروض کو مال واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ مَنْ بَاشَرَ التَّصَرُّفَ لِغَرَضٍ، یہ دوسری دلیل ہے کہ ایک شخص نے کسی خاص مقصد کے لیے کوئی تصرف کیا تو جب تک اس غرض کے حصول سے نا امیدی نہ ہو تب تک اس تصرف کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے اس مسئلہ میں جب تک مقروض کو براءت ذمہ سے نا امیدی نہ ہو تب تک اس کو اس تصرف کے توڑنے کا اختیار نہیں ہے، اور نا امیدی اسی صورت میں ہوگی کہ جب موکل حاضر ہو اور وہ یہ کہیں کہ میں نے اس کو وکیل نہیں بنایا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن قال انی وکیل فلان بقبض الودیعۃ فصدقہ المودع لم یؤمر بالتسلیم الیہ، اور اگر کسی نے کہا کہ میں فلاں شخص کی طرف سے امانت پر قبضہ کا وکیل ہوں، پس مودع نے اس کی تصدیق کی تو مودع کو امانت حوالے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لأنہ اقر لہ بمال الغیر، اس لیے کہ مودع نے غیر کے مال پر اس کے لیے اقرار کیا ہے، بخلاف الدین علی ما مر، برخلاف قرض کے جیسا کہ پہلے گزر چکا، ولو ادعى انہ مات ابوہ،
اور اگر دعویٰ کیا کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، وَتَرَكَ الْوَدِيعَةَ مِيرَاثًا لَهُ، اور امانت اس کے لیے بطور میراث چھوڑی ہے، وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، وَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ، اور مودع نے اس کی تصدیق کی، أُمِرَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، تو مودع کو اسے حوالہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى مَالُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، اس لیے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال باقی نہیں رہا، فقد اتفقا علی انہ مال الوارث، تو دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ وارث کا مال ہے، ولو ادعى انہ اشترى الودیعة من صاحبها فصدقه المودع لم یؤمر بالدفع الیہ، اور اگر دعویٰ کیا کہ اس نے یہ امانت اس کے مالک سے خریدی ہے اور مودع نے اس کی تصدیق کی، تو مودع کو اسے حوالہ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لأنه ما دام حيا كان اقرارا بملك الغير، اس لیے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو یہ غیر کے ملکیت پر اقرار ہے، لأنه من اہلہ، اس لیے کہ وہ اس کا اہل ہے، فلا يصدقان في دعوى البيع عليه، لہٰذا ان دونوں کی تصدیق نہیں کی جائے گی اس پر فروخت کرنے کے دعویٰ میں۔ قال ومن قال انی وکیل فلان، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص مودع کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مودع نے مجھے اس امانت پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے، جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے مودع اس نے اس بات میں اس کی تصدیق بھی کی، تو ابھی مودع کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ یہ امانت آپ اس وکیل کو حوالہ کریں، اس لیے کہ مودع نے تصدیق کی ہے، اقرار کیا ہے، لیکن یہ غیر کے مال پر اقرار ہے، کیونکہ اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے بلکہ صاحب ودیعہ کی ملکیت ہے، اور اقرار حجت قاصرہ ہے، صرف مقر تک محدود رہتا ہے، تو قرض میں چونکہ اس نے اپنے مال پر کیا تھا اس وجہ سے اس اقرار کو ہم نے معتبر جانا تھا، اور یہاں پر غیر کے مال پر یہ اقرار کر رہا ہے تو اس وجہ سے اقرار مردود ہے، لہذا مودع کو امانت حوالہ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وَلَوِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ مَاتَ أَبُوهُ، اور اگر صورت یہ ہو کہ مودع کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو امانت ہے وہ میرے لیے بطور میراث چھوڑی ہے اور میرے علاوہ اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، اور مودع نے اس بات میں اس کی تصدیق کی، تو مودع کو حکم دیا جائے گا کہ یہ امانت آپ اس شخص کو حوالہ کریں، اس لیے کہ جب باپ فوت ہوا تو اس نے جو مال چھوڑا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں رہی بلکہ وارث کی طرف منتقل ہوئی، اور دونوں اس بات پر متفق ہے کہ یہ اس مدعی کی ملکیت ہے، تو جب دونوں کے باہمی اتفاق سے بات ثابت ہوئی کہ یہ مدعی کی ملکیت ہے تو مودع کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی مملوکہ چیز اسے حوالہ کریں۔ وَلَوِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ اشْتَرَى الْوَدِيعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا، اور اگر صورت یہ ہو کہ مودع کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو امانت پڑی ہوئی ہے یہ میں نے اس امانت کے مالک سے خریدی ہے لہٰذا آپ مجھے حوالہ کریں، تو مودع نے اس مدعی کی تصدیق بھی کی کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو مودع کو امانت حوالہ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ غیر کی ملکیت پر اقرار اور تصدیق ہے، اور کسی غیر کی ملکیت پر اقرار مردود ہے۔ غیر کی ملکیت اس لیے ہے کہ جب تک اس امانت کا مالک زندہ ہے یہ چیز اس کی مملوک ہے، لہذا مودع اور مدعی دونوں کی تصدیق بے کے معاملے میں نہیں کی جائے گی، تو جب دونوں کی تردید ہوئی تو مودع کو مال حوالہ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال فَإِن وَكَّلَ وَكِيلًا بِقَبْضِ مَالِهِ، اگر مال کے قبضہ کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا، فَادَّعَ الْغَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدِ اسْتَوْفَاهُ، اور مقروض نے دعویٰ کیا کہ صاحب مال یعنی قرض دہندہ اپنے مال کو وصول کر چکا ہے، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْمَالَ إِلَيْهِ، تو مقروض وکیل کو مال ادا کرے گا، لِأَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ ثَبَتَتْ والاستیفاء لم يثبت بمجرد دعواہ فلا يؤخر الحق، اس لیے کہ وکالت ثابت ہو گئی ہے اور وصولی صرف اس کے دعویٰ سے ثابت نہیں ہوئی ہے، لہذا حق مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ قال ويتبع رب المال فيستحلفه، اور مقروض رب المال کا پیچھا کرے گا
اور اس سے قسم طلب کرے گا، رعایتاً لجانبی ہی، اس کی طرف کی رعایت رکھتے ہوئے، ولا یستحلف الوکیل، اور وکیل سے قسم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، لأنہ نائب، اس لیے کہ وہ رب مال کا نائب ہے۔ قال وإن وکلہ بالرد بعیب فی جاریۃ، اور اگر باندی میں عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا وکیل بنایا، فدح البائع رضا المشتری، پس بائع نے مشتری کی رضامندی کا دعویٰ کیا، لم يرد علیہ حتی یحلف المشتری، تو وہ اس پر واپس نہیں کرے گا یہاں تک کہ مشتری قسم اٹھائیں۔ قال فإن وکل وکیلا بقبض ماله، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلا زید کو اپنے مال پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا، تو زید مقروض کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کا آپ کی ذمہ جو مال ہے اس کے قبضہ کرنے پر مجھے اس نے وکیل بنائے، لہٰذا آپ مجھے حوالہ کریں۔ تو مقروض کہتا ہے کہ وہ تو میں ادا کر چکا ہوں، آپ کا موکل اپنے حق پر قبضہ کر چکا ہے، تو اس صورت میں مقروض کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اس وکیل کو مال ادا کریں۔ لأن الوکالت قد ثبتت، اس لیے کہ وکالت تو دونوں کے تصدیق سے ثابت ہوئی، بئی طور کہ وکیل وکالت کا مدعی ہے اور مقروض کی طرف سے اس کی کوئی تردید نہیں ہوئی، تو باہمی تصدیق سے وکالت ثابت ہو گئی، تو وکیل کا حق ادا کرتے ہوئے مقروض کو یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ مال وکیل کے حوالہ کریں۔ والاستیفاء لم یثبت، اور جہاں تک اصولی کی بات ہے تو وہ تو مقروض صرف دعویٰ کر رہا ہے، اس کے دعوے سے استیفاء ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ آپ صاحب مال کا پیچھا کریں، اس پر بینہ پیش کریں، اگر آپ کے پاس بینہ نہیں ہے تو اس سے قسم طلب کریں، اگر قسم اٹھا لی پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر قسم سے انکار کریں تو اس صورت میں وکیل سے مال واپس لے لیا جائے گا۔ ولا یستحلف الوکیل، وکیل سے قسم کا مطالبہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ موکل کا نائب ہے اور استحلاف میں نیابت جاری نہیں ہوتی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔